بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک روز سلطان کا دربار اپنی شان سے لگا ہوا تھا۔ تمام درباری ان کا فیصلہ بہت باریکی سے دیکھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ اکثر اوقات ان کا فیصلہ دیکھنے کے لیے کافی دور دراز سے آیا کرتے تھے، کیونکہ جس سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے تھے ایسا آج تک کسی بھی بادشاہ نے نہیں کیا تھا۔ ان کی پہچان ہی سب سے جدا تھی۔ ابھی وہ ایک عورت کا فیصلہ کر کے ہٹے ہی تھے کہ اچانک ہی 4 مرد ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ابھی جو وہ اپنی نشست چھوڑ کر دربار کا اختتام کرنے والے تھے، سامنے 4 مزید مردوں کو دیکھ کر اپنی نشست پر واپس پرجمان ہو کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ چاروں سلطان کی عدالت میں کھڑے ہو کر ان کو ادب سے سلام کرنے کے بعد اپنا مسئلہ سلطان کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ چاروں آدمیوں میں سے قطار میں کھڑے آدمی سب سے پہلے آدمی نے بولنا شروع کیا: سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو آپ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلا کر اس کو جان کی امان دی تو وہ فوراً ہی اپنا مسئلہ سلطان کے گوش گزارنے لگا اور کہنے لگا: سلطان معظم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں تو بہت پاکیزہ معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اندر سے ایک طائف ہے۔ پہلے وہ زناکاری صرف غیر مردوں کے ساتھ کرتی تھی، لیکن اب اس نے حد کر دی ہے۔ اب وہ یہ کام مردوں کو چھوڑ کر جانوروں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس کے گھر میں ایک کتا ہے، وہ اسے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اس عورت کا سنسار کر دیا جائے، اس کو گاؤں کے درخت کے ساتھ باندھ کر پتھر مارے جائیں۔ یہ عورت ہی اس ہی قابل ہے۔ جبکہ اس آدمی کی یہ بات سن کر پورا دربار ہی دنگ رہ گیا۔ سلطان کی حالت بھی کسی سے غیر نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے گرج کر کہنے لگے: تم جانتے ہو کہ تم کہاں پر اور کیا بات کر رہے ہو؟ پھر تم یہ بھول چکے ہو کہ تم اس وقت کس جگہ پر کھڑے ہو؟ یاد ہے؟ یاد رکھنا اے آدمی، یہاں پر کہنے والی بات بالکل سچی ہونی چاہیے۔ اگر میں اس میں ذرا بھی غلطی ہوئی تو تمہیں معلوم نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر جائیں گے۔ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی، اس کے ساتھ آئے وہ 3 آدمی بھی پہلے والے آدمی کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور کہنے لگے: سلطان معظم، یہ آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ عورت طائف ہے اور اب وہ مردوں کو چھوڑ کر کتوں کے ساتھ یہ کام کرنے لگی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ اس عورت کو بلا لیں یا پھر گاؤں کے کسی بھی افراد سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وہ چاروں مرد اتنے دعوت سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ سلطان بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو فوراً ہی دربار میں طلب کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر اصل بات کیا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایک طرفہ بات پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ ہی دونوں طرف کی بات کو سن کر فیصلہ کرتے تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان کے چاروں آدمیوں کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا ہوا تھا جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ پایا تھا۔ سلطان کے سپاہی اس عورت کو گرفتار کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ دربار میں اب موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جو پہلے سلطان کے نام کے نعرے لگ رہے تھے اور ان کے فیصلے کی داد دی جا رہی تھی، اب سب لوگ ہی اس پریشان حال میں دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ تھا۔ سب لوگ ہی اس کا فیصلہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی سلطان کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور وہ عورت جس پر اس طرح کی بدکاری کا الزام لگایا جا رہا تھا وہ دربار میں حاضر ہوئی۔ سلطان کی آنکھیں بے ساختہ اس عورت کی جانب اٹھی تھی جو خود کو سفید چادر میں چھپائے ہوئے تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سلطان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے آتے ہی دربار میں چہ موگیاں شروع ہو گئی تھی۔ لوگ نہ جانے اس عورت کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ سلطان نے اس عورت کو دیکھا تو انہیں اچھا ایسا پاکیزہ عورت بھلا ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے: اے عورت، تمہارے بارے میں ایک شکایت ہمارے پاس آئی ہے کہ تم کتوں کے ساتھ زناکاری کرتی ہو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ان چاروں مردوں کا کہنا ہے کہ تم ایک طائف ہو اور تم کیا یہ بھول چکی ہو کہ ہماری سلطنت میں یہ کام کرنا منع ہے؟ جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے اسے ہم 10 سال کی قید میں ڈال دیتے ہیں، اگر وہ عورت ہو تو اس کو بھی، اگر وہ مرد ہو تو اس کو بھی۔ کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں ہے؟ جبکہ یہ عورت بات سن کر بے ساختہ ہی زاروں قطار رونے لگی۔ اس عورت کو کہ یہ منطق بالکل نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ جواب دینے کے بجائے رو کیوں رہی ہے۔ چند منٹ تک سلطان اس کو ایک ٹک دیکھتے رہے، لیکن اس عورت کا رونا ابھی تک جاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور فوراً یہ ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اندر سے شاہی دائی کو بلایا جائے تاکہ وہ شاہی دائی اس عورت کا معائنہ کر کے بتائے کہ یہ آدمی جو بات بول رہے ہیں کیا یہ درست ہے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی ایک سپاہی
کے ہمراہ دائی کو جو شاہی دربار میں ہی رہتی تھی وہ حاضر ہو چکی تھی۔ اس کے آتے ہی سلطان نے سارا مسئلہ اس دائی کے گوش گزار دیا اور اس روتی ہوئی عورت کو محل کے اندر بھیج دیا گیا، کیونکہ شاہی دائی اس کا تفصیلی معائنہ کے لیے کر لیں تاکہ تمام حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سلطان اور دربار میں موجود تمام درباری شاہی دائی کے معائنے کے انتظار میں تھے۔ سلطان ان چاروں مردوں کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو آنکھیں نیچے کیے دربار میں خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ اس سے پہلے ہی دربار کے اندر موجود حجرے کے اندر سے دائی کی چیختی ہوئی باہر آئی اور اس کے چیخ سے پورا دربار ہی ہول چکا تھا۔ سلطان بھی بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تھے۔ شاہی دائی کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کوئی سچ سلطان کو بتانا چاہ رہی ہو، لیکن وہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں بتانے سے قاصر تھی۔ سلطان نے ایک نظر ان چاروں مردوں کو دیکھا جو سہمی ہوئی نگاہوں سے دائی کو دیکھ رہے تھے، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دائی کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور واپس محل کے اندر بھیج دیا، اور خود بھی اپنی نشست سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ دربار میں ایک بار پھر چہ موگیاں ہونا شروع ہو چکی تھی۔ کوئی اس عورت کے بارے میں غلط القابات استعمال کر رہا تھا تو کوئی اس عورت کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی ایک درست فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلطان محل کے اندر سے باہر آئے تو ان کے چہرے کے عضلات کافی حد تک خطرناک تھے۔ ان کے پیچھے ہی وہ عورت خود کو سفید چادر میں لپٹے ان کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ سلطان کے چہرے کے عضلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ جو اب ہونے والا ہے وہ بہت ہی بدترین ہونے والا ہے۔ وہ عورت اپنی جگہ پر ایک بار پھر کھڑی ہو گئی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ایک اعتماد تھا اور اس کی چال میں نڈر پن تھا۔ سلطان اپنی نشست پر خاموشی سے برجمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے غصے بھرے نگاہوں سے ان چاروں کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، فی الحال کے لیے پہلے آدمی کے علاوہ تم تینوں دربار سے باہر چلے جاؤ، میرے سپاہی تم لوگوں کو اطلاع کر دیں گے، اس کے بعد تم لوگ دربار کے اندر آ جانا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی جانب سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔ سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا کہنا ہے کہ اس عورت کے گھر کے اندر ایک کتا ہے، تمہارا کہنا ہے کہ یہ عورت اور وہ کتا بدفعلی کرتے ہیں، تو یقیناً تم نے یہ کام ہوتا ہوا تو دیکھا بھی ہوگا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کتا کس رنگ کا ہے؟ یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ اس آدمی کے چہرے سے ایک سایہ سا گیا۔ تمام درباری اس آدمی کو تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان بھی اپنی گہری نگاہوں سے اس آدمی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کا جواب کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو ایک بار پھر اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، بولو وہ کتا کس رنگ کا ہے؟ ان کے ایک بار پھر سوال کرنے پر اس آدمی نے گڑگڑاتے ہوئے جواب دیا، سلطان معظم وہ کتا سفید رنگ کا ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی اور سر اس بات میں ہلایا۔ اس آدمی کو باہر بھیج کر دوسرے آدمی کو بلایا۔ اس سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کتا خاکی رنگ کا ہے۔ سلطان نے اس بار بھی سر اس بات میں ہلایا، جبکہ دربار میں موجود لوگ اب الجھن بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ جب تیسرے آدمی سے یہی سوال کیا گیا تو اس کا بھی کہنا یہی تھا کہ کتا میرون رنگ کا ہے۔ اس کے بعد جب چوتھے آدمی سے یہ سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کتا تو کالے رنگ کا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کتے کو دربار میں لے کر آیا جائے جو اس عورت کو گھر میں رہتا ہے۔ ان کے حکم کو فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی۔ ان چاروں مردوں کو دربار میں ایک بار پھر ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سپاہی کے ہمراہ وہ کتا دربار میں داخل ہوا تو وہ نہ ہی خاکی رنگ کا تھا، نہ سفید، نہ کالا اور نہ ہی مہرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو ہر رنگ کا بنایا ہوا تھا۔ اس کتے کو دیکھنے کے بعد وہ چاروں مرد کانپ سے گئے تھے۔ ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ جبکہ سلطان اس عورت کی جانب دیکھا جو شکر بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اب اس بار اس عورت سے سوال کیا، کیا تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اس کتے کے ساتھ یا بدفعلی نہیں کی؟ اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چاروں مرد تم پر یہ الزام تراشی کیوں کر رہے ہیں؟ تم نے اس کتے کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ عورت بھری آئی نگاہوں سے آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو بس اپنے گھر میں رہنے کی عادی ہوں، میں کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ باہر ملاقات نہیں کرتی، نہ ہی کسی غیر مرد سے بات کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چاروں مرد میری جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں، مجھے کچھ
سمجھ نہیں آتا کہ مجھ سے یہ کیا خطا سرزش ہو گئی جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میں تو خود کو دکھوں کی بیماری ہوں۔ میری شادی کو صرف 1 ہی سال ہوا تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے میں کبھی بھی کسی غیر ضروری بات سے باہر نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ میرے آنے جانے سے آواز کرتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے اکیلا اس دنیا میں رہنا مشکل ہے۔ میرے سر پر نہ بھائی کا سایہ ہے نہ باپ کا، اور اب تو شوہر کا سایہ بھی میرے سر پر نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اللہ سے لو لگا لی، میں اپنے ہر راز اور نیاز اللہ سے کرنے لگی۔ میرے گھر میں بہت زیادہ تنہائی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ بہت سے لوگ میری پرہیزگاری کو دیکھ کر مجھ سے عزت دینے لگے۔ پہلے جو لوگ میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے، ان لوگوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا بند کر دیا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے باقی ہیں جو بیوہ عورت کو سکون کی زندگی میسر نہیں ہونے دیتے، اور انہی لوگوں میں یہ 4 آدمی بھی شامل ہے۔ سلطان معظم شوہر کی زندگی میں تو میں نے کبھی بھی اپنے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا۔ میرے سارے کام وہی کرتے تھے، گھر کے اندر رہ کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کے گھر کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک موذی مرض کی وجہ سے ہو گیا، میں خود کو گھر کے اندر ہی قید کر لیا۔ تھوڑے دنوں بعد جب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئی تو مجبوراً مجھے اپنے گھر کے قدم باہر دروازے سے باہر نکالنے پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود کو پردے کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں خود کو ڈھانپ کر گھر سے باہر جانا پسند کرتی تھی، کیونکہ میرے اللہ نے اس چیز کا حکم قرآن پاک میں بھی دیا ہے کہ عورتوں کو پردے کرنا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ہر چیز کا خیال رکھ کر باہر جایا کرتی تھی۔ بہت سے لوگ مجھے عزت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، بہت سے لوگ مجھے اپنی ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن میں کسی کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتی تھی اور خاموشی سے اپنا کام وغیرہ کر کے گھر آ جاتی تھی۔ ایک روز میں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی کہ اچانک ہی مجھے راستے میں ایک چھوٹے سے کتے کا بچہ بہت زخمی حالت میں نظر آیا، تو میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اس کی دیکھ بھال کی تو وہ چند دن میں ہی صحت یاب ہو گیا۔ ان کے تھوڑے سے دنوں میں ہی وہ مجھ سے اتنا مانوس ہو گیا کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں اسے اپنے گھر سے نکال دوں۔ بہت ہی عبادت گزار ہوں، لیکن اس کتے کی ایک خاصیت ہے کہ وہ کبھی بھی میری عبادت گاہ میں داخل نہیں ہوتا۔ انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس جانور کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، لیکن جیسے ہی میں خود کو گھر میں رہنے کی عادی ہوں، میں اس کتے کو بھی گھر میں رکھنا شروع کر دیا، اور میں اس دنیا والوں کے سامنے بالکل بھی نہیں لائی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر میں ہی اس کتے کو رکھ رہی تھی۔ دن میں اپنی رفتار کے مطابق گزر رہے تھے۔ ایک روز میرے گھر میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اس آدمی کی آواز سن کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسے دروازے سے ہی لوٹا دیا کہ یہاں پر کوئی طوائف کا کوٹھا نہیں کھلا ہوا جس میں تمہیں وقت گزارنا ہے۔ اس آدمی نے میری منتیں کی، لیکن میں نے اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان معظم، میں نے اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ کون ہے؟ یقیناً ان 4 مردوں میں سے ہی ایک آدمی تھا۔ اگلے روز بھی ایک اور آدمی میرے دروازے پر آیا اور اسی انداز میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے مجھے دعوت گناہ دینے لگا اور کہنے لگا مجھے آپ سے بے حد محبت ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے بدلے میں مجھ سے جتنی بھی دولت چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون آدمی ہے۔ میں دروازے کے قریب ہوئی اور بلند آواز میں کہنے لگی اگر آپ مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن میں کوئی بھی غلط کام کرنے کے ساتھ نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی میرے اس بات کا جواب میں کہنے لگا مجھ سے تم شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پہلے ہی 4 بیویاں موجود ہیں اور وہ لوگ جہیز کے اندر بہت مال و دولت لائی ہیں۔ اگر تم سے شادی کروں تو میری زندگی بدتر ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں بہت دولت سے نوازوں گا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب اس کی بات یہ سنی تو میں نے اس کو انکار کر دیا اور دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ سلطان معظم، میں باہر جانے سے بھی خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ میں گھر کے اندر ہی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے زارو قطار رویا کرتی تھی اور غیبی مدد مانگتی تھی تاکہ میری ان آدمیوں سے جان چھوٹ جائے۔ اسی دن کے بعد تو سب نے میرے گھر کے سامنے لوگوں کا رش ہی لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ میرے گھر میں پتھر کی برسات کرتے تھے، اس بات کا شور کرتے تھے کہ تم زانی عورت ہو اور تم طوائف ہو، نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے تھے۔ میرے گھر سے باہر نکلنا اجیرن ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب لوگ کچھ کیوں ہو رہا
ہے جبکہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ عورت کہتے ہوئے ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں مردوں کی جانب دیکھا جو اس عورت کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھنے کی وجہ سے وہ چاروں مردوں کی جانب سے سلطان متوجہ ہوئے اور گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کہانی اپنے پاس من گھڑت کر رہی ہے، یہ جھوٹی مکار عورت ہے، زانی ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ وہ چاروں مرد ایک آواز ہو کر اسی بات کو گردان کیے جا رہے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اس کتے کی جانب دیکھا جو زبان سے نکالے اس عورت کے پاؤں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس کتے کے قریب بیٹھ کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، تم چاروں مردوں کا کہنا ہے کہ یہ عورت زانی ہے، یہ عورت طائف ہے، اور تم لوگ تو کہتے ہو یہ اس کتے کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی۔ اب یہ کتا یہ اپنی زبان سے بتائے گا یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے۔ جب یہ بات سننے کی دیر تھی کہ پورے دربار میں ایک بار پھر چہ موگیاں ہونا شروع ہو گئی، اور چہ موگیاں آہستہ آہستہ آواز میں نہیں بلکہ تیز اور بلند آواز میں ہو رہی تھی۔ سب لوگ ہی یہ بول رہے تھے کہ سلطان کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ وہ عورت اور وہ چار مرد بھی حیران نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان چاروں مردوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، لیکن یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بے زبان جانور ہے، بول تو نہیں سکتا۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، جب اللہ تعالیٰ کسی پرہیزگار بندوں پر تہمت لگائی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد ضرور بھیجتا ہے، اور یقیناً اس بار بھی اپنی غیبی مدد ضرور بھیجے گا اور اس کتے کو زبان دے گا تاکہ وہ اپنے مالک کو بے گناہی تم لوگوں کے سامنے ثابت کر سکے۔ انہوں نے اس کتے کی جانب دیکھا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، اے بے زبان جانور، آج تیرے مالک بہت اذیت سے دوچار ہے، ایک تو ہی ہے جو اپنے مالک کو اس اذیت سے نکال سکتا ہے اور اس بے گناہ کو لوگوں کے سامنے ثابت کر سکتا ہے۔ تجھے تیرے مالک کی قسم ہے، بول اللہ کے حکم سے کہ تیرا مالک بے گناہ ہے، اس نے تیرے ساتھ زنا نہیں کیا۔ جبکہ سب لوگ ہونک بنے سلطان کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، لیکن وہ اب بھونک رہا تھا، دربار میں چہموگیاں ہو رہی تھی، یہ کتا بول رہا ہے، لیکن اس کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت سلطان نے بلند آواز میں کتے سے کہا، اگر یہ تیرے مجرم ہے تو جا ان کو کاٹ لے اور اپنی مالکن کو بے گناہ ثابت کر دے۔ اس کتے نے فوراً دوڑ لگائی، ان چاروں بدکاروں پر جھپٹ پڑا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ جب ان چاروں مردوں کو یہ لگا کہ وہ کتا ان کو کھا جائے گا تو ان چاروں مردوں نے فوراً اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا۔ ہاں سلطان معظم، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے اس نیک عورت پر تہمت لگائی تھی، اور اس ایک آدمی نے جس سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی جس کتے نے پھاڑ ڈالا، اور وہ آ گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، یہ تینوں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ عورت بہت حسین ہے، یہ عورت بہت حسین ہے۔ اس نے عورت کو بازار میں ایک روز نقاب ہٹا لیا اور زور سے وجہ اس عورت کا بے نقاب ہٹایا، اس کا روشن چہرہ آدمی کے سامنے آ گیا، تو اس کے بعد ہی اس عورت کا چہرہ دیکھنے کے بعد پاگل ہو گیا تھا۔ ہر روز ہی اس عورت اس دروازے پر جا کر گناہ کی دعوت دیتا تھا، لیکن ہر روز یہ عورت اس کو جھٹک دیتی تھی اور یہی بات اس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان معظم، یہ تمام معاملہ سنا اور بڑی عدالت اور یہ اعلان کرتے ہوئے اس عورت کو باعزت بری کر دیا، جبکہ ان چاروں مردوں کو پورے گاؤں کے سامنے سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے فیصلے سے وہ چاروں مردوں کو لاکھ چھٹپٹائے، وہ اٹل فیصلہ ہی کر کے دربار کے اندر جا چکے تھے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی پرہیزگار یا بے قصور انسان پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اپنے پرہیزگار بندوں کو اس تہمت سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے انسان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔